ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو حدیث پڑھیں گے اس میں یہ حدیث نمبر 5، 6 اور 7 آئیں گی۔ حدیث نمبر 5 میں موسیٰ بن اسماعیل، یہ امام بخاری کے شیخ ہیں، اور حدیث نمبر 6 میں عبداللہ بن عثمان، جن کو وہ ابدان کا لفظ سے ذکر کریں گے، عبداللہ بن عثمان۔ اور اسی روایت میں تحویل کے ساتھ ایک اور شیخ ہیں بشر بن محمد المروزی، یہ ان سے وہ روایت کریں گے۔ اور پھر اگلی روایت آئے گی ابو الیمان حکم بن نافع، ان سے۔ یہ مختصر سا تعارف کل زبیر صاحب نے کروایا تھا، اس کو تازہ کرنے کے لیے آپ دیکھ لیں۔ کل ہم نے اس کی عبارت پڑھ لی تھی، حدیث نمبر 5 اور حدیث نمبر 6، اس کی عبارت پڑھ لی تھی۔ اور میں نے یہ عرض کی تھی کہ اس میں ذکر ہے قرآن کریم کی حفاظت کا۔ ابتدائی طور پہ جب قرآن کریم کی حفاظت کی گئی تو اس وقت طریقہ کیا اختیار کیا گیا، آپ لوگ اس کے بارے میں کئی دفعہ سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، تو اختصار کے ساتھ میں ذکر کر دیتا ہوں کہ جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وحی کو محفوظ رکھنے کی فکر تھی۔ تو اس فکر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرنے کے لیے جبرائیل کے ساتھ 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 پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے وہ پڑھتے تو آپ بھی اس کو دہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آیات جو اس آیت میں اس حدیث میں آئیں گی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے روک دیا کہ آپ جبرائیل کے ساتھ ساتھ دہرائیں، بلکہ یہ فرمایا کہ جب جبرائیل پڑھیں یا وہی اترے تو آپ غور اور توجہ سے سنیں۔ جب آپ سنیں گے تو آپ کے دل کے اندر اسے محفوظ کرنا اور آپ کی زبان پر اس کی قرات جاری کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یعنی کے ذمے ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ابتدا میں ہی قرآن کریم کو حفظ کے ذریعے جمع کرنے کا اہتمام کیا، اور عربوں کی حافظے کی جو قوت تھی اس کو سب سے پہلے قرآن کی حفاظت کے لیے استعمال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یاد ہو جاتا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو سناتے تو ان کے ہاں بھی یاد کرنے کا رجحان تھا۔ اور اس وقت مکے میں یا عرب میں عمومی رجحان بھی یہ تھا کہ لکھنا کسی چیز کو یہ معیوب سمجھا جاتا تھا، اور چیزوں کو یاد رکھنا یہ کوالٹی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں ان کے اسی حافظے کو قرآن کریم کو محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کیا۔ اور اس حفظ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طرح سے اس حفظ کو پکا کرنے کی یہ اسٹریٹجی اختیار کی۔ مثلا نمازوں کے اندر قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، اب وہ بار بار دہرائی ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا معمول بنایا تھا قرآن کریم روزانہ پڑھنے کا، نمازوں کے اندر بھی اور نمازوں کے علاوہ بھی۔ آپ کی پیروی میں صحابہ کرام بھی قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کیا کرتے تھے، تہجد میں تلاوت کرتے، نمازوں میں لمبی لمبی نمازیں پڑھتے، نوافل میں پڑھتے، اور ویسے بھی چلتے پھرتے قرآن کریم کی تلاوت یہ کی جاتی رہے۔ گویا کہ تلاوت کا ایک آپ کہہ لیں کہ ٹرینڈ تھا جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں صحابہ کرام میں ہوتا تھا۔ تو یہ بھی قرآن کریم کے حفظ کو مضبوط کرنے کے لیے ایک معاون کے طور پہ ملا۔ اور رمضان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، یہ بھی اصلاً قرآن کریم کے حفظ کے ذریعے حفاظت کا ہی ایک حصہ تھا۔ تو جتنا قرآن کریم نازل ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جبرائیل کے ساتھ سنتے سناتے۔ تو یہ گویا کہ سننے سنانے کا جو ٹرینڈ ہے یہ بھی قرآن کریم کو حفظ کے اندر، حافظے کے اندر محفوظ کرنے کا اور پختہ کرنے کا ایک ذریعہ بنا۔ تو سب سے پہلا ذریعہ قرآن کریم کی حفاظت کا
جو اللہ کے رسول نے اختیار کیا اور اس کے مختلف پہلو تھے اس وقت سوسائٹی میں حفظ کے، تو وہ حافظے میں قرآن کو محفوظ کرنا تھا، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی وہی اترتی تو آپ کسی نہ کسی چیز پر اس کو لکھوا لیا کرتے، تو گویا کہ کتابت بھی قرآن کریم کی بالکل ابتدا سے حفاظت کے ایک ذریعہ کے طور پہ رائج رہی ہے۔ اور تیسری چیز تھی تعامل۔ یہ احادیث آتی ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت تک اگلی صورت نہیں پڑھا کرتے تھے جب تک کہ پچھلی صورت کو سن کے اس کو سمجھ کے اس پر عمل نہیں کر لیا کرتے تھے۔ تو تعامل یہ بھی قرآن کریم کی حفاظت کا ایک بڑا ذریعہ تھا اس میں، یعنی اس دور میں۔ تو تین چیزیں، حفظ، کتابت اور تعامل، یہ قرآن کریم کی حفاظت کے ذرائع میں سے ہیں بالکل ابتدا میں۔ بعد میں جو کتابت تھی اس کو منظم کیا گیا، اس کو کتابی شکل میں لایا گیا، پھر اس کو لغت قریش پہ لکھ دیا گیا، اور باقی کی جو لغات ہیں ان کو سرکاری طور پہ منع کیا گیا تاکہ تشویش میں مبتلا نہ ہوں وہ لوگ کہ جو یعنی پیدائشی عرب نہیں ہیں، جن کی زبان مادری زبان عربی نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی حفاظت کے مراحل ہیں، اور اللہ تبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا جی، تعامل کا مطلب ہوتا ہے کہ جو قرآن کریم کا حصہ نازل ہوا، جو حکم آیا اس پر عمل کرنا۔ تو صحابہ کرام قرآن کریم کے بارے میں یہ ان سے مروی ہے کہ ہم قرآن کریم کو سیکھتے تھے، عمل کرتے تھے، اور پھر اگلی آیت پر جاتے تھے، کسی نہ کسی درجے میں اس پر عمل کرتے تھے۔ تو قرآن کریم کا جو مکی حصہ ہے وہ تو سارے کا سارا نظریات پر مشتمل ہے، دلائل ہیں توحید کے، رسالت کے، آخرت کے۔ اب ان دلائل پر عمل کیسے تھا کہ وہ دلائل لوگوں کے ساتھ مکالمے میں دہرائے جاتے تھے، تو جب دہرائے جاتے تھے تو ان کا بار بار تذکرہ آتا تھا، اور اس وقت کیونکہ دعوت چل رہی تھی، مشرکین بالکل سامنے تھے، تو ان کا تعامل یہ تھا کہ ان کو بار بار دہرانا، ان پر غور و فکر کرنا، ان کو پڑھتے رہنا، یہ ان کا تعامل تھا۔ اور جو عملی احکامات جب مدینہ منورہ میں نازل ہونا شروع ہوئے تو اس وقت تو پھر روزانہ کی یعنی ڈیلی بیسس پہ، روزانہ کی بنیاد پہ ان چیزوں پر عمل ہونا شروع ہوا۔ نماز پڑھی جاتی تھی، زکوٰۃ دی جاتی تھی، اس طرح دیگر جو احکامات ہے ان سب پر عمل کیا جاتا تھا۔ تو جس چیز پر آدمی عمل کر لے، جو پریکٹیکل میں آ جائے، وہ پھر آدمی کو بھولتی نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کی حفاظت کا ایک تیسرا ذریعہ یہ تعامل تھا کہ قرآن صحابہ کرام کے عمل کا حصہ تھا، روزمرہ روٹین، آپ کی جو روٹین لائف تھی وہ قرآن کریم کے مطابق بن چکی تھی۔ تو یہ تیسرا یعنی ذریعہ تھا قرآن کریم کی حفاظت کا۔ تو اس میں جو دو حدیثیں ہم پہلی پڑھیں گے، حدیث نمبر 5 اور 6، اس میں قرآن کریم کے حفظ والے ذریعے کی وضاحت کی گئی ہے، بالکل ابتدا کی بھی، کہ جب ابتدا ہوئی تھی تو تب کیسے ہوئی، اور اگلی روایت میں جو انتہا ہوئی، یعنی رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا آخری رمضان تھا اس میں جبرائیل کے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا، 2 مرتبہ جبرائیل کو سنایا اور 2 مرتبہ جبرائیل سے سنا۔ تو یہ جو مدارسہ تھا، گویا کہ یہ آخری حفظ کی آخری یعنی ایک جھلک تھی کہ اس طرح قرآن کریم کے حفظ کو ہم نے مکمل طور پہ محفوظ کرنا ہے اور پختہ کرنا ہے۔ تو ان کا تذکرہ ان احادیث میں آئے گا۔ یہ جو 5 نمبر روایت ہے اس کے راوی ہیں سعید بن جبیر، اور وہ عبداللہ بن عباس سے روایت کر رہے ہیں۔ اور عبداللہ بن عباس یہ اصل میں تفسیر بیان کر رہے ہیں قرآن کریم کی آیات، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں، گویا کہ مرفوع روایت کے طور پہ بیان کر رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس کا آپ نے تعارف پڑھا ہوگا کہ ان کو حبر الامہ اور رأس المفسرین کہا جاتا ہے، یعنی اس امت کا سب سے بڑا مفسر۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی حضرت عبداللہ بن عباس کے لیے کہ اللہ فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل،
ان کو اس کو دین کی سمجھ عطا فرما، اور اس کو تعویل کا علم عطا فرما۔ تو تعویل کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی انٹرپریٹیشن، قرآن کریم کی تفسیر، قرآن کریم کی تشریح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے حضرت عبداللہ بن عباس کی جو توجہ ہے وہ قرآن کریم کی تفسیر کی طرف بہت زیادہ ہوئی۔ یہ صغار صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے علم پھر حاصل کیا موجود صحابہ کرام سے، اور پھر سب سے بڑے مفسر قرار پائے۔ تو اس میں بھی وہ ان آیات کی وضاحت کر رہے ہیں، تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں حضرت سعید بن جبیر عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں فی قولہ تعالی، اللہ کے اس فرمان لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ حرکت نہ دیں، لا تحرک آپ حرکت نہ دیں بہ اس وحی کے ساتھ، قرآن کریم کے ساتھ، لسانک اپنی زبان کو، لتعجل بہ تاکہ آپ اس میں جلد بازی کر لیں، یعنی آپ جلدی یاد کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو روکا، اس کا پس منظر بیان کرتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرکہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے۔ وقال سعید، اب سعید بن جبیر جو تابعی ہیں وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل نقل کرتے ہیں کہ انا احرکہما، حضرت سعید کہتے ہیں کہ میں ان کو حرکت دیتا ہوں ہونٹوں کو، کما رأیت ابن عباس یحرکہما، جیسے کہ میں نے ابن عباس کو ان کو حرکت دیتے ہوئے دیکھا۔ فحرک شفتیہ، انہوں نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی۔ اب یہ حدیث روایت کرنے کا ایک سٹائل ہے، اور اس سٹائل کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں عمل بھی آگے روایت کیا جاتا ہے، کسی کے ذہن میں ہے؟ روایت کرنے کا وہ طریقہ جس میں راوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی آگے روایت کرتا ہے، کر کے دکھاتا ہے، ایسی روایات کو کیا کہا جاتا ہے؟ کسی کے ذہن میں ہو تو بتائیں۔ مسلسلہ تو نہیں کریں گے؟ ہاں جی ڈاکٹر صاحب کیا فرمایا؟ مسلسلہ تو نہیں کریں؟ جی 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 جی، مسلسلات کہتے ہیں، مسلسل حدیث۔ مسلسل حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل، راوی جس راوی نے بھی آگے روایت بیان کی، اس نے آپ کا عمل بھی اسی طرح آگے بیان کیا۔ اور بہت ساری مسلسل روایات ہیں، یہ حدیث بھی اس روایت کی ایک مثال بن سکتی ہے کہ سعید بن جبیر عبداللہ بن عباس کا عمل بھی آگے نقل کر رہے ہیں اور ہونٹوں کو حرکت دے کر دکھا رہے ہیں، جیسے کہ عبداللہ بن عباس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کی حرکت کو آگے نقل کر کے دکھایا۔ اور یہ حدیث کے باب میں ایک بڑا دلچسپ پہلو ہے یہ والا، مسلسلات والا۔ ہم جب حدیث پڑھتے تھے تو اس وقت شیخ تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم وہ مسلسلات کی الگ سے اجازت دیا کرتے تھے، اور اس میں 2-3 مسلسلات بڑی عام نمایاں تھیں۔ ایک ہے مسلسل بالاولیہ، وہ روایت کہ جس کو محدث نے سب سے پہلے اپنے کسی بھی شاگرد کو جب حدیث پڑھانے کی ابتدا کی تو یہ والی روایت پہلے سنائی۔ ہم مولانا زاد الراحدی صاحب سے جب حدیث کی اجازت لے رہے تھے یا ان سے جب حدیث پڑھنے لگے تو انہوں نے سب سے پہلے ہمیں وہی حدیث پڑھائی اور بتایا کہ یہ مسلسل بالاولیہ ہے، یعنی جب استاد حدیث کے شاگردوں کو حدیث پڑھایا کرتے تھے تو سب سے پہلے یہ والی حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ ایک حدیث ہوتی ہے حدیث مسلسل بالمصافحہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابی کو یہ بات بتائی تو آپ نے ان سے مصافحہ کیا تھا۔ اب اس صحابی نے آگے جب بتایا تو اس نے بھی مصافحہ کیا، اور اس نے جب آگے تابعی نے جب آگے پڑھایا تو اس نے بھی مصافحہ کیا۔ اور آج بھی جب شیوخ وہ حدیث پڑھاتے ہیں تو پھر جتنے طلبہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ ہم نے بھی جب حدیث پڑھی تھی تو اس وقت
حضرت شیخ تقی عثمانی صاحب سے ساری کلاس نے 419 اسٹوڈنٹ تھے، سب نے پھر مصافحہ بھی کیا تھا. تو اس کو کہتے ہیں مسلسل بالمصافحہ. اب آن لائن مصافحہ کیسے ہوگا؟ تو جب آپ اکیڈمی تشریف لائیں گے انشاءاللہ ہم اس کا کوئی اہتمام کریں گے استاد زاہد صاحب سے مسلسلات کی اجازت لینے کا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا، ایک تھی مسلسل بالاسودین. اسودین کھجور اور زمزم کو کہا جاتا تھا. اسود ویسے کھجور کو کہا جاتا ہے، لیکن جب دونوں کو ملا کے بولا جاتا ہے دو چیزوں کو، تو کسی ایک کو غالب کر کے تو اسی کے نام سے ذکر کر دیا جاتا ہے. تو وہ روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابی کو وہ بات بتائی تو ان کو کھجور کھلائی اور زمزم پلایا. اب محدثین جب وہ روایت اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں، یعنی روایت کرتے ہیں، تو وہ بھی ان کو زمزم بھی پلاتے ہیں اور ساتھ کھجور بھی کھلاتے ہیں. ہم نے بھی جب دورہ حدیث میں پڑھی تھی تو ہمیں بھی کھجور کھلائی گئی اور ذات زمزم بھی پلایا گیا. وہ باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے اس چیز. اور ایک روایت ہے مسلسل بالتشبیک. تشبیک کہتے ہیں کہ ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالنا. تو جب محدث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ روایت بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنی انگلیوں کو دوسری انگلیوں میں ڈالا تھا. اب جب بھی محدث آگے روایت کرتے ہیں تو وہ روایت کرتے ہوئے یہ انگلیاں ڈال کے شاگرد کو دکھاتے ہیں. اب اس کی مثال آپ یہ فضائل اعمال میں وہ جو عذاب قبر والی روایت ہے، جس میں کہ قبر جب آدمی کو، جو برا آدمی ہوگا اس کو ایسے کر کے دھسائے گی، اس کو پھینچے گی، تو اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں ایسے گھس جائیں گی جیسے کہ انگلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں. تو یہ اشارہ کر کے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور جب محدثین یہ روایت کرتے ہیں تو وہ بھی اس کو ایسے ہی روایت کرتے ہیں. تو یہ بھی اس کی مثال بن سکتی ہے. مسلسل بھی تحریک الشفتین، کہ ہونٹوں کو ہلانے والی روایت جس کے ساتھ یعنی سعید بن جبیر نے حضرت عبداللہ بن عباس کا عمل نقل کیا. عبداللہ بن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نقل کر رہے ہیں. ہاں جی دیکھیں، فحرک شفتیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی. فانزل اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن، بے شک ہمارے ذمے ہے اس کو جمع کرنا، یعنی آپ کے سینے میں محفوظ کرنا، وقرآن، اور اس کو آپ کی زبان پر جاری کرنا. قال، اب یہ عبداللہ بن عباس اس کی تشریح بیان کر رہے ہیں. جمعہ لک فی صدری کا، کہ آپ کے سینے میں اس آپ کے لیے اس کو جمع کر دینا. وتقرأہ، اور آپ پھر اس کو پڑھ کے بھی سنائیں. فإذا قرأناہ، جب ہم اس کی قرات کر لیں، فاتبع قرآن، تو آپ پھر اس پڑھے ہوئے کی اتباع کریں، یعنی آپ پھر بعد میں اس کو پڑھیں، اس کے ساتھ ساتھ نہ پڑھیں، غور سے سنیں. قال، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، فاستمع له وانصت، غور سے سنیں اور خاموش رہیں. ثم ان علینا بیانا، پھر ہمارے ذمے ہے اس کو بیان کرنا، یعنی وہ آپ کو یاد بھی رہے گا، آپ کے سینے میں محفوظ بھی رہے گا، اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی، اور آپ اس کو آگے پڑھ کے سنا کے بیان بھی کر سکیں گے، یعنی اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی آپ پوری طرح حاصل کر لیں گے. ثم ان علینا ان نقرأہ، بے شک ہمارے ذمے ہے کہ آپ اس کو تلاوت کریں، قرات کریں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذالک اذا اتاہ جبریل، جب آپ کے پاس جبریل آتے، استمع، تو پھر غور سے سنتے. فإذا طلع جبریل، جب جبریل چلے جاتے، قرأہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما قرأ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ویسے ہی قرات کرتے جیسے کہ جبرائیل نے اسے پڑھا تھا. تو قرآن کریم کو کا ادب بھی یہ ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو پھر ہمیں بھی کان لگا کے سننا ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کے نزول کے وقت اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی، اور ہمیں الگ سے قرآن کریم کو جب قرات کی جائے قرآن کریم کی
تو اس وقت اس کو سننے کی ہدایت ہے. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کریم پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس کو کان لگا کے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت خاموش رہنا اور اس کو سننا، یہ قرآن کریم کا ہی حکم ہے. تو ایک کلاس میں پڑھا رہا تھا، تو اس میں بڑے پھر دلچسپ سوالات آئے. انہوں نے کہا جی اگر کوئی آدمی آپ کے قریب آ کے تو قرآن کریم کی تلاوت لگا دیتا ہے، تو کیا آپ کو سارے کام چھوڑ کے پھر وہ کرنا ہے؟ یا پھر کوئی آدمی آپ کے پاس تلاوت شروع کر دیتا ہے. تو جس طرح سننے والے کو یہ ہدایت ہے کہ آپ نے قرآن کریم سننا ہے جب پڑھا جائے، تو اسی طرح جو پڑھنے والا ہے اس کو بھی ہدایات ہے. وہ ہدایات کیا ہیں؟ مثلا یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو قرآن اونچی آواز سے نہ پڑھو. تو ظاہری بات ہے کہ اس کی نماز میں خلل بھی آئے گا اور وہ سن بھی نہیں سکے گا. اسی طرح قرآن کریم کسی ایسی جگہ پہ پڑھنا شروع کر دینا کہ جہاں پہ قرآن کریم کی طرف توجہ نہیں ہو سکتی. مثلا وہ ہمارے ایک دوست ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم پارک میں بیٹھے تھے تو ایک فقیر آیا اور اس نے آگے ہمارے قریب اونچی اونچی آواز سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، بڑی بدی سی آواز. ہم تھوڑی دیر تو ہم خاموش رہے، پھر دیکھیں کہ اب کیا کریں. تو اس نے پھر اشارہ کیا کچھ پیسے دو گے تو پھر ہی میں جاؤں گا، تم کرنا تلاوت کرتا رہے گا. تو ایسی جگہ پہ یہ قرآن کریم کی ایک قسم کی بے ادبی بھی ہے، جہاں پر قرآن کریم کی طرف توجہ نہیں ہو سکتی لوگوں کی، لوگ اپنے کام میں مصروف ہیں. تو آپ وہاں جا کے قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیں، تو یہ بھی یہ پڑھنے والے کے لیے بھی یہ مناسب نہیں ہے. ایک سوال یہ آیا کہ قرآن کریم اگر ہم گاڑی میں لگا کے گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں تو پھر ادھر 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 توجہ بھی ہو جاتی ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قرآن کریم کے ساتھ تعلق ہونا یہ بنیادی بات ہے. اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قرآن کریم کا اس طرح کا ادب لوگوں کے ذہن میں بٹھائیں گے کہ لوگ قرآن کریم سے تعلق ہی توڑ بیٹھیں، تو یہ گویا کہ آپ نے ایک چھوٹی سی چیز کے لیے ایک بہت بڑی چیز کی قربانی دے دی. آپ لوگوں نے اگر وہ ممتاز مفتی کے کچھ چیزیں پڑھی ہیں تو وہ ایک دفعہ ایک جگہ پہ اس نے لکھا ہے کہ مجھے میری بیوی نے قرآن سے دور کر دیا، کیونکہ وہ اس کا بڑا ادب کرتی تھی کہ غلاف ہو، پھر وضو کر کے اور پھر ایسے بیٹھ کے. تو کہتے مجھ سے یہ اہتمام ہوتا نہیں تھا تو میں نے چھوڑ ہی دیا قرآن پڑھنا. تو یہ باتیں، ادب والی باتیں، یہ قرآن کریم سے تعلق توڑنے کے لیے اگر استعمال ہو رہی ہیں تو پھر یہ درست نہیں ہے، یہ رویہ درست نہیں ہے. اس میں تھوڑی بہت اگر کمی کوتاہی ہو بھی جاتی ہے، لیکن قرآن کے ساتھ تعلق بن رہا ہے تو پھر یہ انشاءاللہ اللہ کے ہاں بھی یہ قابل قبول ہوگا. اچھا جی، تو یہ بالکل ابتدائی ہدایت ہے وحی کے نزول کے ساتھ ہی قرآن کریم کو محفوظ رکھنے کی، کہ بھئی آپ نے اس طرح اس کو محفوظ رکھنا ہے، اللہ کے ذمہ ہے آپ کے دل میں جمع کریں. اگلی روایت میں دیکھیں ذرا، اس میں ابدان روایت کرتے ہیں، اور اس میں یہ جو ہا ہے تحویل، اس میں جو مدار ہیں یہ زہری ہیں. تو یہ زہری سے آگے جو سند ہے وہ ایک جیسی ہے. تو یہاں پہ اس ایک روایت میں کہ قرآن کریم بغیر وضو کے مناسب تو یہی ہے کہ وضو کر کے ہی آپ قرآن کریم کو ہاتھ لگائیں، ادب تو یہی ہے. لیکن طالب علم کے لیے قرآن کریم کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا یہ فقہا نے جائز قرار دیا ہے، کیونکہ وہ مشقت میں پڑے گا پھر بار 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 بار. اور اگر آپ قرآن کریم کے جس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم کو آپ نے وضو کر کے ہاتھ لگانا ہے، اس کی سورہ واقعہ کی آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ نہیں ہاتھ لگاتے اس کو لیکن پاکیزہ لوگ. تو اس کا اگر سیکوینس دیکھیں، سیاق و سباق دیکھیں، تو وہ فرشتوں کے بارے میں آیت ہے. اس کو جو پاکیزہ فرشتے ہیں وہ ہاتھ لگاتے ہیں. اس سے استدلال کیا گیا ہے اشارت النس یا دلالت النس کے ذریعے کہ جو انسان بھی اگر قرآن کو ہاتھ لگاتا ہے تو اسے حالت طہارت میں ہونا چاہیے، اسے پاکیزگی کی حالت میں ہونا چاہیے.
لیکن آپ پاکیزگی کی حالت میں ہیں، تو اگر آپ نے وضو نہیں بھی کیا اور قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کی ضرورت ہے اور وضو کا یعنی موقع نہیں ہے یا ذرائع نہیں ہے، تو پھر قرآن کریم کو ویسے بھی ہاتھ لگایا جا سکتا ہے۔ ہاں جی آصف صاحب۔ جی استاد جی، میرے پوچھنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ بعض اوقات گھر میں بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو ایسی پوزیشن ہوتی ہے کہ بندہ کسی کو کہتے کہ یہ یا نسخہ ادھر رکھ دو یا نسخہ مجھے اٹھا کے دے دو، تو اس وقت یعنی اگلا بندہ کہتا ہے کہ جی میرا تو وضو نہیں ہے، تو اس کانٹیکسٹ میں پوچھنا چاہ رہا تھا۔ دیکھیں قرآن کریم کے قرآن کریم کا ادب اپنی جگہ پہ ہے، قرآن کریم کے ساتھ تعلق پڑھنے کا سمجھنے کا وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ تو طالب علم کے لیے بھی فقہا اسی لیے یہ گنجائش پیدا کرتے ہیں کہ کہیں اس کی تعلیم کے راستے میں قرآن کریم کے ساتھ اس کا جو انٹریکشن ہے اس کے راستے میں یہ رکاوٹ نہ کھڑی ہو جائے اور اس کی تعلیم میں حرج ہو۔ تو اگر اس طرح کا حرج کہیں اور پہ بھی ہو رہا ہے تو آپ وہاں پر بھی یہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ ادب یہی ہے کہ آپ وضو کر لیں اور پھر ہاتھ لگائیں۔ السلام علیکم استاد جی۔ جی جی شاہ ولی صاحب۔ استاد، حرمین میں اکثر اس بات کا نا یہ مشاہدہ ہوا ہے کہ جو لوگ ہیں خصوصاً عرب یا یہ افریقن بیلٹ ہے یا دوسرے، یہ قرآن ہاتھ میں ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے ہیں اور پکا ٹیک بھی لگاتے ہیں، جو ہی پھر اٹھ جاتے ہیں تو پھر وہاں سے وہ تلاوت بھی شروع کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو نواقض الوضو ہے اس میں یہ والی جو کیٹیگری ہے، اس کو ہاں جی لائٹ یہی لوگ لیتے ہیں، اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائیں۔ اس میں تھوڑا سا اضافہ یہ استاد جی، میرا مشاہدہ یہ بھی ہے کہ وہ سو جاتے ہیں اور پھر سو کے اٹھ کے پھر نماز میں بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں نواقض الوضو میں خون نکل آئے، امام شافعی کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کا مطلب ہے کہ نواقض الوضو میں فقہا کے درمیان اختلاف موجود ہے۔ تو اب ٹیک لگا کے سونا، کتنا سونا، اس پہ یہ جو ہمارے اہل حدیث حضرات ہیں، فجر کی نماز میں اگر آپ دیکھیں اپنے قریب کی کسی مسجد میں، تو وہ آتے ہیں سنتیں پڑھتے ہیں اور لیٹ جاتے ہیں۔ تو وہ استدلال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سے کہ آپ یہ استراحت کیا کرتے تھے سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں۔ اور غالباً کسی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی وہ جو ناک کے سانس کی سوئے ہوئے آدمی کی آواز ہوتی ہے تو وہ بھی کبھی کبھی آ جایا کرتی تھی۔ تو اس بنیاد پہ جو یعنی دیگر فقہا ہیں وہ سونے سے وضو ٹوٹنے کے قائل نہیں ہیں۔ جو احناف ہیں وہ بھی کیا سونے سے وضو ٹوٹنے کے قائل ہیں؟ سونے سے نہیں ہیں۔ اس لیے اگر آپ سجدے میں سو گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ آپ بغیر ٹیک لگائے آلتی پالتی مارے ہیں یا تحیات کی شکل میں بیٹھے ہیں اور سو گئے ہیں اور اچھا خاصا آپ کو جھٹکے چھٹکے لگ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں وضو نہیں ٹوٹا۔ تو اصل میں وہ وضو خروج من السبیلین یعنی ریح یا پیشاب وغیرہ کے سے ہی سمجھتے ہیں کہ جو گندگی نکلے سبیلین سے تو وضو تبھی ٹوٹتا ہے یا ہوا خارج ہو جائے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب آدمی سو جاتا ہے تو اس کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اور جب ڈھیلے ہو جاتے ہیں تو اب اس کے کوئی ری وغیرہ خارج ہوئی ہے، اس کے کئی امکانات ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے ہاں بھی جو اصل دلیل ہے، وضو کا جو اصل ناقض ہے وہ وہی ہے، نیند نہیں ہے۔ تو دیگر فقہا نیند کو بالکل نہیں سمجھتے کہ یہ ناقض وضو ہے۔ تو اگر کوئی اس پہ عمل کر رہا ہے تو اس کا وضو ہے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ احناف کی رائے مضبوط ہے، آپ کا موقف یہ ہے، تو پھر آپ کو وضو کرنا چاہیے۔ ہاں جی شاہ ولی صاحب۔ تو استاد جی، اس معاملے میں کبھی کبھار خصوصاً حرمین میں نا یہ 2 گھنٹے پہلے بھی آگے جانا ہوتا ہے، اور خصوصاً جمعے کی نماز کے لیے، تو اگر اس طرح صورتحال ہو اور کبھی کبھی جو ہے نا وہ امکان بھی یہی ہو، تو کیا اس رخصت پر عمل کیا جا سکتا ہے پھر؟ دیکھیں آپ اب
उलमा में शामिल होते हैं, आपको वो सारी मबाहिस आपने पढ़ ली हैं। अब ये फैसला आपके ऊपर है कि आप अहनाफ की दलील पर ज्यादा मुतमईन है या फिर आप यानी दीगर जो फुकहा हैं उनकी दलील पर ज्यादा मुतमईन है। और अगर आप ये समझते हैं कि ठीक है दोनों की राय है और मुझे दोनों पर ये एक एक किस्म की गोया कि रुख्सत है मेरे लिए, लचक है और हालात के मुताबिक अमल किया जा सकता है, तो फिर ठीक है। आप गोया कि आप मुब्तला भी हैं और आप माशाल्लाह अब इन सब बातों को समझते हैं, तो अब ये फैसला आपके ऊपर है। इसलिए किसी से पूछने की बजाय खुद फैसला करते हैं। तो हम कहते हैं ऐसे मामलात में जब आपस में मौलवी जिन्होंने पढ़ा होता है कहते हैं यार तुम मेरे कांधे पे रख के चलाने की कोशिश ना करो, खुद बोझ उठाओ। तो आप ये खुद बोझ उठाएं। जज़ाकल्लाह खैर उस्ताद, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ जी। तो ये दो असनाद उन्होंने बयान की, एक अब्दान से, एक बिशर इब्न मोहम्मद से, और जोहरी से एक में यूनुस रिवायत कर रहे हैं और दूसरे में यूनुसु व मामर, यानी यूनुस के साथ मामर भी मुताबत कर रहे हैं। तो आगे रिवायत वो भी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवद अन्नास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज्यादा सखी थे। अजवद, सबसे ज्यादा सखी थे। वकाना अजवद मा यकूनु फी रमजान, और वो सबसे ज्यादा जितना सखी हो सकते थे वो होते फी रमजाना, रमजान, हीन यल्काहु जिब्रील, जब वो जिब्रील से मुलाकात किया करते। तो असल में रमजान का तज़किरा और फिर जिब्रील से मुलाकात ये इस बाब के साथ मुनासबत पैदा कर रहा है। और जिब्रील से मुलाकात क्यों होती थी? वकाना यल्काहु फी कुल्ली लैलतिन मिन रमजान, रमजान की हर रात में मिला करते। फयुदारिसुहुल कुरान, तो युदारिसु ये कौन सा बाब है, कोई बताएगा? मुफाअला। दारा से युदारी से बाब मुफाद। मुदारसा। और मुफाअला की खासियत ये है कि ये जानिबैन से अमल होता है इसमें। मुकाबला, मुकातला, तो मुसादरा, मुजाकरा, ये सब यानी दो फरीक हैं इसमें और दोनों इस अमल में शिरकत कर रहे हैं। तो फयुदारिसुहुल कुरान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कुरान सुना सुनाया करते थे, मुदारसा किया करते थे, दौर किया करते थे। तो ये दौर भी असल में कुरान करीम की हिफाजत का एक जरिया था कि जिब्राइल के साथ एक तस्दीक भी हो जाती और जितना कुरान करीम नाजिल हुआ वो याद भी हो जाता। तो फला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदु बिल खैर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा सखी होते माल के साथ, बिल खैरी, यहाँ पर हम माल तर्जुमा करेंगे क्योंकि सखावत का ज्यादातर जो मफहूम बनता है वो माल के साथ ही बनता है, लेकिन इसका अमूमी तर्जुमा भी किया जा सकता है हर खैर के काम में। मिनर रीहिल मुरसला, ऐसी हवा से भी ज्यादा कि जो मुसलसल चलती है, यानी तेज चलने वाली हवा से भी ज्यादा आप सखावत किया करते थे रमजान मुबारक में। तो ये गोया कि एक किस्म की हिफ्स के जरिए कुरान करीम की हिफाजत की जो इंतहा है उसकी तरफ इमाम बुखारी ने इशारा कर दिया, इब्तिदा की तरफ भी और इंतहा की तरफ भी। हाँ जी, यहाँ तक किसी के ज़हन में कोई सवाल हो, कोई इजाफा करना चाहें तो बताएं इन दो अहादीस के हवाले से। सर जो आसिफ भाई ने सवाल पूछा था कि बगैर वुजू के उठा सकते हैं और पढ़ सकते हैं, तो सर हाशमी कहते थे कि वुजू सिर्फ नमाज के लिए जरूरी होता है, कुरान आप पढ़ सकते हैं बगैर वुजू। हाँ जी, बिल्कुल राय है। और तालिब इल्म के लिए तो बिल्कुल जायज़ है, पढ़ सकता है। तो अब आप उलमा में शामिल हैं, आप और खुद ये जो फैसला भाई कर लें, मेरे कांधे पे रख के ना चलाएं। हरमैन में जो होता है, तो मैं भी इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह रमजान में वहां पे थी, तो हरम में
میرے ساتھ ہی ایک وہ خاتون تھی تو وہ سو رہی تھی، وہ شاید افریقن تھی. میں نے بڑی مشکل سے ان کو جگایا کہ آپ جماعت کھڑے ہونے والی اٹھ رہی، وہ اٹھی، انہوں نے بس پانی پیا اور جماعت میں شامل ہو گئی. ہاں تو ان کے ہاں یہ سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا نا. جی. احناف کے ہاں بہت سارے معاملات میں سد ذریعہ یا احتیاط پر فتویٰ دیا جاتا ہے. آج کل میرے پاس ایک مسئلہ آیا ہوا ہے، اس مناسبت سے میں اس کا تذکرہ کر دیتا ہوں، شاید آپ لوگوں کو بھی، آپ نے کبھی حرمت مصاہرت کا، حرمت مصاہرت کیا ہوتی ہے؟ اور نکاح کی وجہ سے جو آ جاتا ہے، کہ جیسے سسر ہیں، وہ ہاں جی، محرم. نکاح کی وجہ سے جن رشتوں سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو جاتا ہے اس کو حرمت مصاہرت کہتے ہیں. مثلا نکاح ہوا ہے تو اب جو سسر ہے اس سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، جو شوہر کا بیٹا ہے کسی دوسری بیوی سے اس سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح جو ساس ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، وغیرہ وغیرہ. اس کو حرمت مصاہرت کہتے ہیں. اب یہ مسئلہ اس پہ ایک 3-4 سال پہلے انڈیا میں بہت طوفان آیا تھا. طوفان یہ آیا تھا کہ کسی خاتون کو اس کے سسر نے یعنی ہاتھ لگایا یا کوئی بوسہ وغیرہ لیا، کوئی اس طرح کی حرکت کی، اور وہاں کے جو مفتی تھے، بلکہ دارالعلوم دیوبند کے بھی جو مفتی تھے، انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ یہ عورت اپنے خامند کے لیے حرام ہو گئی اور اس کا نکاح ٹوٹ گیا. اب اس کو کہتے ہیں حرمت مصاہرت. اب حرمت مصاہرت کس ذریعے سے ثابت ہوتی ہے؟ اب اس کے ایک تو نکاح کے ذریعے سے ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اگر خدا نخواستہ کسی نے زنا کیا ہے تو کیا اس سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی. اچھا، جو دواعی زنا ہوتے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ زنا کے ابتدائی مراحل، مثلا ہاتھ لگانا، بوسہ لینا، کیا ان چیزوں سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے یا نہیں؟ تو ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں نہیں ہوتی. احناف کا موقف ہے ہو جاتی ہے، اور یہ جو حنفی مفتی یہ فتویٰ دیتے ہیں وہ اسی موقف کی وجہ سے دیتے ہیں. تو آج کل یہ مسئلہ آیا ہوا ہے، میرا ایک دوست ہے، ان کے کوئی عزیز ہیں، تو سیم یہی کنڈیشن وہاں پہ پیدا ہوئی ہے. شوہر کہیں باہر کام کرتا ہے شہر سے، تو اس کے 2-3 بچے اور بیوی گھر میں رہتے ہیں، تو اس کے باپ نے کوئی اس طرح کی حرکت کی، تو جب وہ شور ہوا، اب وہ خاتون بالکل بے قصور ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے. تو وہاں پہ ان کے مقامی کوئی مفتی ہیں، تو ان سے جا کے انہوں نے بتایا، تو اس نے وہ فتویٰ دے دیا، جی یہ اس کا نکاح حرام ہو گیا اور تا ابد حرام ہو گیا. اب یہ اس شوہر کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی. تو وہ لے آئے ادھر اپنے گھر اس کے والدین. اس نے مجھے بتایا، وہ خود بھی مولوی ہے، کہ جی یہ مسئلہ بن گیا. میں نے کہا یار میں نے جو پڑھا ہے نا اس کے مطابق احناف کا موقف اس میں ایک تو دلائل کے اعتبار سے کمزور ہے، دوسرا ان کا موقف یہاں پہ احتیاط پر مبنی ہے. وہ جو بنیادی دلیل ہوتی ہے وہ دلیل نہیں ہے، احتیاط ہے. جیسے کہ یہ سونے والا میں نے مثال دی ہے، تو یہ احتیاطاً انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ سبیلین سے کوئی چیز خارج ہو جائے اور اس سوئے ہوئے کو پتہ ہی نہ چلے، تو اس کے جو اعضاء ہیں وہ بھی ڈھیلے ڈالے ہیں، وہ ایسا ممکن ہے. تو انہوں نے احتیاطاً کہہ دیا کہ بھئی سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. میں نے کہا یہ احتیاط پر مبنی ہے ان کی رائے، اور احتیاط اس وقت کی جاتی ہے کہ احتیاط کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کسی نقصان سے بچانا ہے، کسی چیز کو روکنا ہے، نقصان کو روکنا ہے. اور اگر اس احتیاط کو کرتے کرتے کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے تو پھر اس احتیاط کو چھوڑنا یہ ضروری ہو جاتا ہے. تو یہاں پر اگر ہم احتیاط پر یہ فتویٰ دے دیں جہاں پر نہ اس مرد کا کوئی قصور ہے نہ اس عورت کا کوئی قصور ہے، کسی تیسرے آدمی کے قصور کی وجہ سے آپ احتیاطاً فتویٰ دے دیں ان دونوں کے نکاح کے ٹوٹنے کا، تو یہ تو فساد ہے.
हमारी सोसाइटी में तो ये बहुत बड़ा फसाद है। बच्चे रुल जाएंगे, वो औरत दरबदर होगी, और मर्द का बैठे बैठाए घर उजड़ गया। तो आप एहतियात के चक्कर में इतना बड़ा ये डैमेज क्रिएट कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और इस एहतियात पर मबनी मौक़िफ़ पर अमल करना, इससे बेहतर ये है कि आप आइमा सलासा की राय पर अमल करें, और उनके दलाइल भी मजबूत हैं। तो अभी तक वो मसला तकरीबन कोई 1.5 महीना हो गया, अभी तक हल नहीं हुआ, क्योंकि उसने रिटर्न फतवा दे दिया। वो कहते हैं जी अब रिटर्न लिखवा के लाएं, और कोई मुफ्ती जो हनफी मुफ्ती है वो लिख के देने के लिए तैयार नहीं है। तो बहरहाल तो अहनाफ की बहुत सारी जगह पे राय एहतियात पर होती है। सद्दे जरिया आपने पढ़ा है उसूल फिक में, उस पर मबनी होती है। तो यहाँ पर भी ये जो यानी नींद की वजह से वुजू का टूटना, ये एहतियात पर मबनी उनकी राय है। असलन वो नाकिज वुजू, वो खुरूज मिन सबीलैन को ही समझते हैं। हाँ जी। एक्सक्यूज मी सर, जो आप वो अपने दोस्त का मसला बता रहे हैं, उन्हें सर तुफैल हाशमी का नंबर दें, वो बड़े अच्छे तरीके से उन्हें समझाएंगे। नहीं नहीं, वो मैं भी उनको समझा दिया है। मैंने कहा यार कोई हुर्मत नहीं कायम हुई और कोई निकाह नहीं टूटा, लेकिन अब मैं रिटर्न, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, और जिस जगह पे वो कहते हैं किसी दारुल इफ्ता से फतवा लाएं, वो दारुल इफ्ता वाले लिख के नहीं देते। मुफ्ती जाहिद सर साहब फैसलाबाद वाले मुफ्ती जाहिद पहले साहब। जी जी। मैं कह रही हूँ अहले हदीसों के पास भेज दें, वो लिख देंगे। नहीं, अहले हदीसों के पास जा नहीं सकते, क्योंकि वो सारे देवबंदी हैं, सारी फैमिली देवबंदी है। ये तो सर बड़ा घर मसला बन जाएगा। हाँ, हाँ, बड़े सबसे मसाइल बड़ी है है हमारी सोसाइटी में, बड़े मसाइल हैं। तो ये अल्लाह हाशमी खैर ये करे। कहते हैं कि घर बचाने के सिलसिले में मैं अहले हदीसों के जो फतवे हैं उन पे मैं बहुत खुश हूँ, और कहते हैं कि उस उनसे भी ज्यादा मजबूत जो घर बचाने का है वो अहले तशीह का है, कि वो ज्यादा उस पे करते हैं। वो कहते हैं गवाह भी साथ होंगे जिनके सामने कहा है। बस इसलिए तो फैल हाशमी साहब को कोई मानता नहीं है ना। उनकी कोई बात नहीं सुन, सही। उनकी उन पर कोई एतबार नहीं करता। अच्छा, चले। वो आ, जी हाँ जी, मुजतहिद के कोई दर्जे और में बात किसी फायज के हो देर में चुके हो? हैं। जी जी मैं मौलाना अर्ज कर मुआविया रहा था, साहब। तुफैल हाशमी साहब के बारे में कि वो मुजतहिद के दर्जे पे फायज हो चुके हैं। निस्बतें उनकी भी बड़ी आला हैं, लेकिन अब जो है वो आगे निकल चुके हैं, किसी की नहीं मानते, वो उनका अपना ही फतवा होता है। देखिए, मुजतहिद आदमी खुद नहीं बनता, अहले इल्म उसको मुजतहिद मानते हैं, तो फिर उसको डिक्लेयर करते हैं या वो कहना शुरू करते हैं। तो अगर अपने से ही आदमी मुजतहिद बना रहे, तो फिर तो मैं भी मुजतहिद ही हूँ। अल्लाह खैर करे। उसमें उस्ताद सर जी ये हाँ जी। एक बात थी कि वो ससुर अगर वैसे जैसे हम जाते हैं, तो मेरे ससुर जो है, जैसे अपनी बेटियों को वो माथे पे प्यार कर लेते हैं, मुझे भी कर लेते हैं, सर इसका तो गुनाह नहीं है ना? देखें, ससुर महरम में है, यानी उसके साथ आपका निकाह नहीं हो सकता, वो बाप के दर्जे में है। तो इसलिए ये जो हमारे खास तौर पे पंजाब में ये जो सर पे हाथ फेरना है, या इस तरह कोई चीज देते हुए हाथ हाथ में कोई चीज देनी है, कोई टच कर देना हाथ के साथ, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता। अच्छा, इसमें जो अहनाफ भी कहते हैं ना, वो कहते हैं कि जो मस बिशाहवा है वो हुर्मत मुसाहरत का यानी कि का सबब बनेगा। जो सिंपल मस है तो वो हुर्मत मुसाहरत का सबब नहीं है। तो इसलिए इन मामलात में देखें ना, अभी एहतियात करते 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 आप कहाँ तक चले गए, और फिर इसको आपने यूनिवर्सल बना दिया। हालांकि यहाँ पे बहुत सारी जगह पे बहुत सारे मामलात और रस्म व रवाज मुख्तलिफ होते हैं। तो वो जब फिर आदमी ऐसे आगे जाए, तो एक जगह पे ये भी लिखा हुआ है कि अगर किसी का वैसे जाते जाते हाथ टच कर गया तो उससे भी हुर्मत मुसाहरत साबित हो जाएगी। तो फिर आदमी जब हुलूब में पड़ता है ना, तो फिर इस तरह भी चला जाता है। तो बहरहाल बताने का मकसद ये था कि अहनाफ के बहुत सारे जो फतावा हैं, आरा हैं, वो एहतियात पर मबनी हैं, और एहतियात का
तकाजा, हर हाल शरीयत का तकाजा भी यही है कि एहतियात की जाए, लेकिन अगर एहतियात करते करते आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं जिससे लोगों की जिंदगियां मुतासिर हो रही हैं, तो फिर एहतियात को छोड़ के किसी और मुफ्ती की राय पे या किसी और इमाम की राय पे अमल करना, ये यानी इसकी गुंजाइश मौजूद होती है। मैं जब थीसिस लिख रहा था तो मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह पे एक हनफी मुजतहिद पर नकद किया है, और वो नकद किस बात पे किया है कि उन्होंने आइम्मा सलासा का मौकिफ एक तरफ था और उनका अहनाफ का मौकिफ दूसरी तरफ। अब उन्होंने आइम्मा सलासा के मौकिफ के बारे में ऐसी इबारत लिखी कि जिससे ये पता है कि ये तो बिल्कुल यानी निकम्मा सा मौकिफ है। तो अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने सख्त वहां पे जुमले इस्तेमाल किए हैं और कहा है कि ये कैसे हो सकता है कि इतने बड़े बड़े आइम्मा एक मौकिफ इख्तियार कर रहे हैं और वो बिल्कुल बेबुनियाद, ऐसा तो नहीं हो सकता। जिसका मतलब है कि एक तरफ आइम्मा सलासा अगर एक मौकिफ पे हैं, तो अगर आप एहतियात का पहलू छोड़ के उनके मौकिफ पर अमल कर लेते हैं तो इसमें कोई हरज नहीं है, इसकी गुंजाइश मौजूद है, नुकसान, बहुत बड़े नुकसान से बचने के लिए। अच्छा जी, अगली रिवायत हमने मुकम्मल करनी है और ये सारा किस्सा है अबू सुफियान बिन हर्ब ये बयान कर रहे हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ये इसको रिवायत कर रहे हैं, और ये अबू सुफियान बिन हर्ब का वाकया है जो उनके साथ पेश आया इनके इस्लाम कबूल करने से पहले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के बाद शाहाने आलम को खतूत लिखे थे, किसरा, कैसर, जो उस वक्त की दो बड़ी ताकतें थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत में इनको दावती खत लिखे थे और इन तक पहुंचे भी थे। उनमें कैसर रोम की तरफ हजरत दहिया कल्बी उनको भेजा था खत देख, और जब वो खत कैसर रोम के पास पहुंचा था, उसने वो खत देखा, तो फिर उसने, वो एक आलिम आदमी था कैसर रोम, और चीजों को समझता था, तो उसने फिर इस खत पर जो रद्द अमल दिया, उस रद्द अमल में उसने कहा कि इस इलाके के लोगों को ढूंढ के लाएं। तो उन इलाके के लोगों को ढूंढते ढूंढते अबू सुफियान का एक काफिला था तिजारती, वो उस इलाके में गया हुआ था। तो ये लोग वहां तक पहुंचे हिरकल के दरबार में, और फिर उसने सवालात किए और उन सवालात के जवाबात दिए अबू सुफियान ने, और फिर उससे हिरकल ने नतीजा अखज किया, और उस नतीजे में उसने ये कहा कि ये गोया कि उसने तस्लीम किया कि ये वही नबी हैं कि जिन्होंने आना था, लेकिन मेरे गुमान के मुताबिक वो तुम में नहीं आने थे, बल्कि वही बनी इसराइल के वो हम में आने थे। और फिर उसने बड़े आला अल्फाज भी इस्तेमाल किए। फिर आगे इस हदीस के दो हिस्से हैं, एक रिवायत का हिस्सा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खत तक, ये यहाँ तक, और दूसरा रिवायत का हिस्सा है वकान इब्नुन नातूर, यहाँ से। ये दो अलग अलग हिस्से हैं। यहां तक का हिस्सा ये अबू सुफियान बयान कर रहे हैं अपना वाकया, और ये कान इब्नुन नातूर से इस वाक़े से मुतल्लक वाक़े का तकमीला बयान कर रहे हैं इमाम ज़ुहरी। यहाँ पे ये ज़ुहरी इसको रिवायत कर रहे हैं, गोया कि उन्होंने इस वाक़े को जहां से अबू सुफियान ने छोड़ा था उससे आगे ये वाला रिवायत कर दिया, और उसमें क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा आता है तो इसको भी गोया के हदीस का हिस्सा बना दिया। हालांकि ये हदीस का हिस्सा उस तरह नहीं बनता, ये इमाम ज़ुहरी की गोया के रिवायत है, उन्होंने ये किस्सा मुकम्मल करने के लिए किया है। अब यहाँ पे ये जो इमाम ज़ुहरी के ये अल्फाज हैं, इसमें आखिर में ये आता है कि हिरकल ये अपने दरबारियों को इसने दावत दी और ये इस बात का इकरार किया कि अगर तुमने अपनी बादशाहत को कायम रखना है और तुम फलाह और रुश्द चाहते हो तो इस नबी पर ईमान लाओ, इस नबी के हाथ पर बैत कर लो।
وہ جو درباری تھے وہ اس سے بھاگے، تو پھر اس نے دیکھا کہ یہ لوگ تو مان نہیں رہے، تو اس نے پھر پینترا بدلا، اور پینترا بدلتے ہوئے کہا کہ میں تو تمہیں چیک کر رہا تھا کہ تم اپنے دین پر کتنے زیادہ مضبوط ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس روایت کے مطابق ہرقل یہ ایمان اگر لایا بھی تھا تو اس نے یہ کہہ کے ایمان کا انکار کر دیا۔ تو ہرقل مسلمان تھا، صاحب ایمان تھا یا نہیں؟ آگے کتاب الایمان میں ہم یہ بحث کریں گے کہ ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو ایمان، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان مرکب نہیں ہوتا بلکہ بسیط ہوتا ہے، مرکب ہے یا بسیط ہے، یہ آگے بحث کریں گے۔ بسیط کا مطلب ایک چیز، مرکب کا مطلب کچھ چیزوں کا مجموعہ۔ وہ کہتے ہیں جو بسیط ہے وہ کہتے ہیں یہ تصدیق بالقلب کا نام ہے، دل نے مان لیا بس ایمان آ گیا۔ تو اس ڈیفینیشن پہ یہ ورقہ بن نوفل اور ہرقل یہ دونوں پورے اترتے ہیں اس واقعے کے علاوہ اگر دیکھیں تو۔ اگر اس واقعے کو ہم شامل کر لیں تو پھر ہرقل نے ماننے کے بعد انکار کر دیا تھا، تو اس لیے وہ مسلمان تصور نہیں ہوتا۔ تو یہ ہرقل کے اوپر یہ جو بحث ہے کہ وہ مسلمان تھا یا نہیں، وہ بحث کے تناظر میں امام زہری نے یہ والا واقعہ اور تتمہ اس میں ایڈ کیا ہے۔ تو گویا کہ اس حدیث کے دو حصے ہو گئے، ایک ابو سفیان کی روایت یہاں تک، اور پھر آگے امام زہری کا اضافہ وکان ابن الناطور سے۔ تو اس کو اسی طرح ہم انشاءاللہ دو حصوں میں اس طرح ڈفرینشیٹ کر کے پڑھیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر مدثر صاحب؟ جی 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 ڈاکٹر صاحب بسم اللہ کریں جی، یہ روایت ہماری پڑھنے والی رہتی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے شروع کرنا۔ ہاں جی، یہ حدیث نمبر 7 ہم پڑھیں گے، 6 پڑھ لی تھی، جی 7 پڑھیں جی گے۔ جی 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 ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسند متصل منا الى الامام الحافظ ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرۃ بن بردزبۃ الجعفی البخاری رحمہ اللہ تعالی قال حدثنا ایک منٹ ابو ایک منٹ الجمال ٹھہریے جی الحکم ڈاکٹر صاحب، یہ جو پورا نام ہے، یہ جو آگے باقی کے شرکا ہیں اس کو ذرا رٹا مار لیں۔ جب یہ سب کو یاد ہو جائے گا تو ہم پھر صرف یہ پڑھیں گے محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی، اس کو مختصر کر لیں گے، یہ صرف یاد کروانے کے لیے اچھا کر لیں گے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کو کیونکہ یاد ہو گیا ہے تو اگر آپ آئندہ پڑھیں گے تو آپ اتنا بھی پڑھیں تو کافی ہے۔ بسند متصل منا الى الامام الحافظ ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی، یہ بھی کافی ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے۔ قال حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان عبد الله بن عباس اخبره ان ابا سفيان بن حرب اخبره ان هرقل ارسل اليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم ایک منٹ أقرب ٹھہریے نسبا به۔ ڈاکٹر صاحب، بس یہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو نپٹاتے جاتے ہیں۔ یہاں تک ٹھیک ہے کا ایک پس منظر ہے کہ ہرقل نے فی رکب من قریش ارسل الیہ فی رکب من قریش، کہ قریش کے ایک یعنی سواروں میں ایک پیغام بھیجا۔ وکانوا تجارا بالشام، شام میں تجارت کر رہے تھے۔ فی المدت التي کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماد فیہا ابا سفیان و کفار قریش،
ये उसी मुद्दत में था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोया के चपकलश थी अबू सुफियान और कुफार कुरैश के साथ, यानी वो सुलह हुदैबिया और फिर उससे पहले गज़वा खंदक और गज़वा उहद वगैरह ये हो रहे थे। तो आतऊहु वहुम बिइलिया, तो अबू सुफियान और इनके जो साथी थे वो हिरकल के पास आए जबकि वो ईलिया में था। ये ईलिया किस इलाके को कहा जाता है? बैतुल मुक़द्दस। जी, बैतुल मुकद्दस को उस वक्त कहा जाता था और ये शाम के इलाके का हिस्सा था। अच्छा, फदआहुम फी मजलिसिही, उन्होंने उनको अपनी मजलिस में बुलाया और उनके उसके इर्द गिर्द बड़े बड़े जो रूम के उज़मा थे वो थे, और फिर उसने एक तर्जुमान बुलाया और तर्जुमान को फिर कुछ हिदायत दी। ये गुफ्तगू शुरू हुई। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। फ़क़ाला, فقال أيكم أقرب نسبا لهذا الرجل الذي يزعم أنه النبي. فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال أدنوه مني فقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه फकज़्ज़िबूहु। فوالله لو ये लफ्ज़ क्या होगा? فكذبوا हाँ, जी यानी इसको فكذبوا इसकी तकजीब करो, झुठलाओ। जी। فوالله لو للحياه من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. जी, ثم बात كان ठहर जाए। अब यहाँ पे गोया कि उसने तरतीब ये बनाई कि अबू सुफियान को आगे बुला लिया और बाकी सारा जो काफिला था उसको पीछे खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि देखो मैं इससे सवाल पूछने लगा हूँ, अगर ये झूठ बोले तो तुमने बताना है कि ये झूठ बोल रहे हैं। फकज़्ज़िबूहु, तो तर्जुमान को कहा कि इनको बताएं। तो अबू सुफियान कहते हैं फवल्लाहि, अल्लाह की कसम, लौलल हयाउ मिन अन यसिरू अलैया कज़िबन, अगर मुझे इस बात की हया ना होती कि वो मुझ पर झूठ का इल्जाम करेंगे, मेरी तरफ झूठ की निस्बत करेंगे, लकज़ब्तु अन्हु, तो दुश्मनी ऐसी थी कि मैं उनके बारे में झूठ बोलता, उनका तारुफ ठीक ना करवाता। लेकिन हिरकल भी सियाना बंदा था, तो उसने कहा ऐसे ही तैसे ही, झूठ कैसे बोल। हाँ जी, सुम्मा काना, डॉक्टर साहब आपका आवाज नहीं आ रही। जी जी नहीं वो अ, आपने हिलाया ना, मैं जगह देखूं कहाँ से पढ़ अच्छा अच्छा, ये है। वाली। अच्छा जी, हाँ जी जी ठीक है. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم. قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قد قبله. قلت لا. अच्छा. जी। قال فهل كان من آبائه من ملك. قلت لا. قال नहीं नहीं, طائف. ये मिम मालिकुन होगा कि मिम मालिकिन होगा? हाँ मिन मालिकिन होना हाँ, चाहिए, ये गलत लिखा लिखा है. हुआ है, मिम मालिकिन होना चाहिए। जी हाँ जी। जी सही सही. آه، قال فقلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون. قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه. قلت لا. قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال. قلت لا. قال فهل يغدر. قلت لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني
فلم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلة. فقال للترجمان قل له سألتك عن ہاں جی، ایک منٹ ٹھہرے جی نسبه. ڈاکٹر صاحب. جی ٹھیک ہے. اچھا، یہاں تک سوالات پورے ہوئے. ثم کان اول ما سألنی، یہاں سے شروع کر کے اس نے یہ سوالات پوچھے، نسب کے بارے میں پوچھے، آپ کے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کے بارے میں پوچھا، آپ کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ تھا اس کے بارے میں پوچھا، آپ کے پیروکار کمزور لوگ ہیں کہ طاقتور لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، یہ پوچھا، آپ کے پیروکاروں کی تعداد بڑھ رہی ہے کم ہو رہی ہے، یہ پوچھا. پھر یہ پوچھا کہ کیا کوئی مرتد ہوا ہے ان کے دین پر ناراضگی، یعنی دینی وجہ سے دین میں کوئی کمی دیکھتے ہوئے کوئی مرتد ہوا ہے اس میں آنے کے بعد، یہ پوچھا اس نے. اچھا، انہوں نے کہا کہ کیا تم نے کبھی ان پر جھوٹ کی تہمت لگائی ہے، الزام آیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. کبھی وعدہ خلافی کی ہے؟ یغدر، نہیں. اور یہ جو اس کے بعد انہوں نے یہ جملہ بولا، یہ والا، یہ گویا کہ انہوں نے اس میں اضافہ کیا. انہوں نے کہا کہ ہم ان سے ایک مدت ہو گئی ملے ہوئے، لا ندری ما ہوا فاعل فیہا، تو جس مدت میں ہم ان سے نہیں ملے اس میں انہوں نے کوئی وعدہ خلافی کی یا نہیں کی یہ ہم نہیں جانتے. وہ کہتے ہیں کہ ولم تمکننی کلمۃ، مجھے نہیں ملا کوئی کلمہ جو میں داخل کر سکوں اس بات میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نیگیٹو رپورٹنگ کر سکوں اس کلمے کے علاوہ کہ بھئی ہم اتنا عرصہ سے نہیں ملے، اب پتہ نہیں شاید کوئی وعدہ خلافی کی ہے. اب اس نے آگے پوچھا کہ لڑائی ہوئی ہے؟ ہاں جی ہوئی ہے. میں نے کہا کہ کیا ہوا پھر؟ انہوں نے کہا جی بس بین بین ہے، کبھی ہم جیتے کبھی وہ جیتے. ینال منا وننال منہ، انہوں نے ہم سے لیے اور ہم نے ان سے لیے، یعنی ہم نے ان کے لوگوں کو قتل کیا اور انہوں نے ہمارے لوگوں کو قتل کیا. پھر تمہیں حکم کس چیز کا دیتا ہے؟ تو یہ ساری دعوت انہوں نے دہرا دی کہ وہ توحید کا کہتے ہیں اور بالصلاۃ والصدق والعفاف والصلہ. اب یہ سارے سوال پوچھنے کے بعد ہرقل یہاں پہ کر رہا ہے ان سوالوں پر تبصرہ. تو یہ آسان ہے، ہم اس کا ترجمہ نہیں کریں گے، آپ ذرا غور سے توجہ سے سن لیں. جی ڈاکٹر صاحب. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها فسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله ہاں، وسألتك هل كان. یأتسی کا مطلب ہے کہ وہ جڑ رہا ہے، وہ اسی قول کی گویا کہ اپنا تعلق اس سے جوڑ رہا ہے کہ جو اس سے پہلے کہا گیا کہ میرے باپ دادا ایسے تھے تو میں بھی ایسا ہی. ہاں جی. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت ألا قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت ألا
فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه अच्छा, ये क्या وهم पढ़ेंगे डॉक्टर साहब? फज़करता अन्ना, أن ضعفاؤهم اتبعوه ज़ुआफ़ा ऊ पढ़ेंगे या आ पढ़ेंगे? أن ضعفاء أن है सॉरी जी जी, أن ज़ुआफ़ाअहुम। ضعفاءهم هم اتبعوا पढ़ेंगे जी, इत्तबऊ, मीम पर पेश हो जाएगी मुत्तबऊ। जी जी, पेश आ जाएगी। मुत्तबा وهم أتباع الرسل وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشة قلوب. وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتان. وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. हाँ जी, ठहरे एक मिनट। अब ये जो जुमला है ये सारा उसका तबसरा है और इसकी बुनियाद पे ये बहस होती है कि क्या वो मुसलमान हो गया था या नहीं हुआ था। तो क्योंकि इससे उसका जो दिली तौर पे तस्लीम करना है वो जाहिर होता है। उसने कहा कि अगर आप जो कह रहे हैं वो सच्चा है तो अनकरीब मेरे पाँव की इस जगह का वो मालिक बन जाएगा। यानी वो इस तरह वो यानी उनका दीन फैलेगा कि वो यहाँ पर भी उनका कब्जा हो जाए। अब वो कह रहे हैं कि वकम कुन तो आलम अन्नहु खारिजुन, मैं जानता हूँ कि वो आने वाले हैं, आने वाले थे। लम अकुन अजुन्नु अन्नहु मिनकुम, लेकिन मेरा गुमान ये नहीं था कि वो तुम में से होंगे। अब गोया कि ये वो पहचान चुका है। वलो अन्नी आलमु अन्नी अखलुसु इलैहि, अगर मुझे ये पता चल जाए कि मैं उन तक जा सकता हूँ, पहुंच सकता हूँ, अखलुसु इलैहि लतजश्शमतु लिकाहु, तो मैं मुशक्कत उठाता उनकी मुलाकात के लिए। वलो कुन्तु इंदहु, और अगर मैं उनके पास होता लगसलतु अन कदमिही, तो मैं उनके पांव धोता। ये अकीदत का इजहार किया उसने। तो इस बुनियाद पे ये कहा जाता है कि हिरकल भी दिली तौर पे तस्लीम कर चुका था। हाँ जी, आगे पढ़े जी। ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث فيه الدحية إلى عزيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عزيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك اسم الإرسيين أريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد
إلا الله واتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ہاں جی، یہ متن آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا. آپ نے لکھا کہ محمد عبد اللہ و رسول اللہ ہرقل عظیم الروم. اب یہ جو اس کا لقب تھا یہ آپ نے اس کے مرتبے کے مطابق لکھا. سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے. آگے لکھا فإنی ادعوک بدعایۃ الاسلام، میں اسلام کی دعوت کی طرف تجھے بلا رہا ہوں. اسلم تسلم، یہ امر کا صیغہ ہے اور یہ اس کا جواب امر ہے، تو اس لیے یہ دونوں مجزوم ہیں. اسلام قبول کر لو، سلامتی میں آ جاؤ گے، اللہ تجھے تیرا اجر 2 مرتبہ دے گا. تو یہ دیگر روایات میں آتا ہے کہ اگر اہل کتاب میں سے کوئی آدمی اسلام قبول کر لے تو اس کو اس کے ہر عمل کا دگنا اجر ملتا ہے، کیونکہ وہ 2 انبیاء پر ایمان لایا. فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ الْأَرِيسِيِّينَ، اریسیین کہتے ہیں متبعین کو، کہ اگر تو نے منہ پھیر لیا تو یہ جو متبعین تیرے اس دین سے منہ پھیریں گے ان کا گناہ بھی تجھ پر ہی ہوگا. آگے یہ آیت ہے کہ جس میں مشترکات کی طرف بلایا گیا ہے. ہاں جی ڈاکٹر صاحب مکمل کریں. قال أبو سفيان فلما قال ما قال فزغ من قراءة الكتاب كسر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا. فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. علی الاسلام ہونا چاہیے. جی اسلام ماں ہوگا، یہ غلط لکھا ہوا. آج ہم یہاں پہ روکیں گے، باقی انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے. تو ابو سفیان پھر اس ساری صورتحال کو دیکھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے جو کہا اور اس سے اس خط کو پڑھ کے وہ جب فارغ ہوا تو اس کے بعد پھر شور اٹھا، لوگ اونچی اونچی آواز میں باتیں کرنے تھے، صخب شور، اور آوازیں بلند ہوئی. ہمیں وہاں سے چلتا کیا گیا، نکال دیا گیا. تو نکلتے ہوئے میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا لقد امیرا امر ابن ابی کبشہ کا، ابن ابی کبشہ کا معاملہ تو بڑا بلند ہو گیا. یہ ابن ابی کبشہ یہ ایک محاورہ ہے. امر ابن ابی کبشہ، ابن ابی کبشہ کہا جاتا ہے ایک آدمی تھا جس نے بت پرستی چھوڑ کے ایک ستارہ تھا شعراء کے نام سے، اس کی عبادت شروع کر دی تھی. تو اب عرب میں یہ مشہور ہو گیا کہ اس نے کوئی اگر دین چھوڑ کے دوسرا دین اختیار کر لیا، تو اب کوئی بھی آدمی جو بت پرستی چھوڑ کے کوئی اور دین اختیار کرتا تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ابن ابی کبشہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نے یہ کنایا کیا کہ امر ابن ابی کبشہ، جس نے اپنا دین چھوڑ کر اور دین اختیار کیا، ابن ابی کبشہ، اس کا معاملہ تو بڑا بلند ہو گیا. اتنا بلند انہ یخافہ ملک بنی الاسفر، یہ بنو الاسفر کا بادشاہ بھی اس سے خوف زدہ ہے. تو بنی الاسفر یہ ان کے رنگت کی طرف ہے. تو یہ اس کی ہسٹوریکل یہ وجہ بیان کی جاتی ہے کہ ان کے کوئی باو جداد میں سے تھا، اس نے کسی حبشی خاتون سے شادی کی تھی، تو ان کا جو کنٹراسٹ آگے آیا تو وہ ذرا گندمی تھا، تو اس لیے ان کو بنی الاسفر کہا جاتا تھا. تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس وقت سے فما زلت، پھر ہمیشہ مجھے یقین رہا کہ وہ غالب آئیں گے، یہاں تک کہ اللہ نے مجھ پر اسلام داخل کر دیا، مجھے اسلام کی توفیق دی. تو یہ حضرت ابو سفیان کا بیان یہاں تک مکمل ہوا. تو آگے امام زہری کا بیان ہے، تو انشاءاللہ وہ ہم اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے. اچھا جی، اگلی کلاس میں ہم کتاب الایمان شروع کر رہے ہیں، اور یہ 8 نمبر حدیث سے لے کے 26 نمبر صفحے تک جائے گا، اور 58 احادیث ہیں.
53, 54, 58, 58 अहादीस, यानी 50 अहादीस हैं इसमें। तो उसका कोई ग्रुप अपने जिम्मे ले लें और उसको तकसीम करके फिर इबारत इसकी तैयार कर लें। तो मौलाना मुआविया साहब आप कर लें, जी उस्ताद जी। आपके साथ हाफिज तारिक साहब थे यहाँ पे, हाफिज तारिक साहब। जी 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 हैं हाफिज तारिक सर। अच्छा, ये आप शामिल कर लें, और डॉक्टर खालिद साहब को आप शामिल कर लें, तो साथ जी शामिल कर लें अजमल साहब। 4 लोग इसको तकसीम जी कर लें। जी सर। तो जी उस्ताद आप जी ठीक। इंशाअल्लाह अजीज, ये 50 अहादीस हैं, इसको आप तकसीम करेंगे तो 12 12 13 13 अहादीस आएंगी। तो इंशाअल्लाह अजीज हम अगली क्लास से इसको आगाज करेंगे। अच्छा, इसमें बहुत सारी अहादीस में रेपिटिशन आएगी और वो जल्दी जल्दी हम पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह अजीज। तो ये जो रिवायत हमने पढ़ी है, इसका आपने तर्जुमा बहरहाल एक मरतबा देख लेना है। मैंने मुख्तसर मुख्तसर किया है, लेकिन आपने इसको देख लेना है। तो यहाँ पे हम क्लास रोकते हैं। तो किसी के जहन में कोई सवाल हो, कोई इजाफा हो तो बताएं, अगर ना फिर हम क्लास यहाँ पे मुकम्मल करते जी एक्सक्यूज मी सर, मेरे जहन में सवाल है हैं। कि वो फैमिली आपने बताई, वो फैमिली तो सफर कर रही है, उस ससुर को क्या सजा मिलेगी? देखें, वो जो बेटा है ना, तो उस बेटे ने अपने बाप को कत्ल करने की कोशिश की है, लेकिन वो बच गया और घर से भाग गया। अब यही तो मसला है। इस्लाम अ, क्या देता है? शरीयत की तरफ से ताजीर उसको मिलेगी। काजी अपनी सवाबदीद पे, हाकिम अपनी सवाबदीद पे उसको सजा देगा। लेकिन बाकायदा कोई शरीयत ने सजा मुकर्रर की हो तो ऐसा नहीं है, यानी हद की तरह की कोई सजा हो, ऐसा नहीं। लेकिन ये बहरहाल जुर्म है, और काजी और यहाँ पर उस इलाके के जो सरकर्ता लोग हैं, वो कोई ना कोई सजा उसके लिए मुकर्रर कर सकते हैं। उस्ताद जी ठीक ये है जो जी, आज बलूचिस्तान अल्लाह ताला खुश पे रखे इतना इंशाअल्लाह। जी जी, शाह अली साहब। मगर उस्ताद जी आज सारा खून इसी से भरा हुआ है। बलूचिस्तान में जो वाक़या हुआ है, ये आनर की गैरत